أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون لیس علیک ہداہم، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے ان کو ہدایت پہ لا کھڑا کرنا، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اور لیکن اللہ تعالی ہدایت دیتے ہیں جسے وہ خود چاہتے ہیں، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے مال میں سے تو پس وہ تمہارے اپنے ہی نفع کے لیے ہے، وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور جب جب تم خرچ کیا کرو گے اللہ کی رضا کے لیے، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے مال میں سے، يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، تو تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا، وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تمہارا حق نہیں مارا جائے گا، لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ صدقات دینے ہیں ان غریبوں کو جو اللہ کے راستے میں روکے ہوئے ہیں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں گھومنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے، یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، ناواقف بندہ ان کو مالدار خیال کرتا ہے ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے، تعرفہم بسیماہم، تو ان کو پہچان لیتا ہے ان کے چہرے سے، لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے لپٹ لپٹ کر، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے مال میں سے تو پس بے شک اللہ تعالیٰ کو وہ خوب معلوم ہے، الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے رہتے ہیں رات اور دن میں، سرًا وعلانیہ، پوشیدگی سے اور ظاہر کر کر، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو پس ان کے لیے ہوگا ان کا ثواب ان کے پروردگار کے پاس، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ان پہ کوئی ڈر ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، صدق اللہ، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ گرامی قدر سامعین حضرات محترم، درس قرآن مجید کے سلسلہ میں تیسرا پارہ سورۃ البقرہ اور اس کی آیت نمبر 272 سے لے کر آیت نمبر 274 تک آج ہمارا سبق ہے۔ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان عظیم صفات کا حامل بنائے۔ حضرات محترم، پچھلے سبق میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو، چاہے وہ دکھا کر کرو یا چھپا کر کرو، بہرحال تمہارا خرچ کرنا اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اللہ تعالی بخوبی اس سے آگاہ اور واقف ہیں، اور اللہ تعالی تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دیں گے بشرطے کہ تم نے اخلاص نیت سے خرچ کیا ہو، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا ہو۔ فرمایا بہترین خرچ کرنا تو یہ ہے کہ تم ضرورت مندوں کو ان کے ہاں اپنا پاکیزہ مال میں سے بہترین حصہ پہنچا کر دو۔ تو الفقراء، پہنچا کر دو فقراء کو، مستحقین کو، یہ بہترین صدقہ ہے۔ فرمایا جب تم ایسا کرو گے فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے حق میں یہ بہت ہی بہتر رہے گا۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ ایسے صدقے کی برکت سے تمہارے نامہ اعمال میں سے گناہ مٹا دیں گے۔ فرمایا دس بدس تمہیں یہ فائدہ پہنچے گا۔ خیر، ترغیب آ گئی انفاق فی سبیل اللہ کی، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا اجر و ثواب بھی بیان ہو گیا، طریقہ بھی بیان ہو گیا کہ جہاں دکھا کے خرچ کرنا ضرورت ہو، ترغیب مقصود ہو تو وہاں دکھا کے خرچ کیا جائے، مگر دکھلاوا نہ کیا جائے، کیونکہ دکھانا اور چیز ہے، دکھلاوا اور چیز ہے۔ دکھا کے اوروں کو خرچ کرنا تاکہ ترغیب ہو جائے کہ بھئی ہم بھی کر رہے ہیں، آپ بھی بسم اللہ کریں، آپ بھی کوشش کریں، یہ دکھانا ہے۔ اور دکھلاوا جو ہے اس کا تعلق دل کی نیت اور کیفیت سے ہے۔ دل میں اگر نیت اور کیفیت یہ ہو گئی کہ لوگوں میں واہ واہ ہو جائے تو پھر یہ دکھلاوا ہے۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، چونکہ حضرات یہاں نفلی صدقات کی بات ہو رہی ہے، زکوٰۃ کی بات نہیں ہے، نفلی صدقات کی بات ہو رہی ہے آگے، تو بعض صحابہ کرام کے کافر رشتہ دار تھے جو انتہائی غریب بھی تھے کافر مگر ضرورت مند بھی تھے، غریب بھی تھے، تو بعض صحابہ نے اس لیے ہاتھ ان سے روک لیا، ان پہ خرچ کرنے سے منع کر دیا، خود بھی خرچ نہ کرنے لگے کہ جب یہ تنگ ہوں گے، مجبور ہوں گے تو پھر چاروں ناچار یہ اسلام کی طرف راغب ہوں گے۔ کیا ہے؟ گویا کہ یہ کیا ہوا، یہ تو ڈنڈے کے زور پہ اسلام قبول کروانا ہوا، یہ تو مجبور کرنا ہوا کہ بھئی تم کیا ہے، مجبور ہو، لہذا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری یہ ظاہری مجبوریاں اور پریشانیاں ختم ہو جائیں تو اسلام میں آ جاؤ۔ تو مطلب کیا ہوا کہ وہ تو پھر مال و دولت کی غرض سے اسلام میں آ رہے ہیں۔ بعض صحابہ نے یہ کام شروع کر دیا کہ وہ اپنے غریب کافر رشتہ داروں پر خرچ نہیں کرتے تھے، لیکن یاد رکھیے گا یہ زکوٰۃ نہیں ہے، یہ کون سا صدقہ ہے؟ نفلی۔ پہلے مسئلہ سمجھ لیجئے، جو فرض یا واجب صدقات ہیں، فرض کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے، اور واجب کیا ہے؟ اللہ کے نام کی مانی ہوئی منت ہے اور صدقہ فطر ہے وغیرہ وغیرہ، یہ واجب صدقات ہیں۔ فرض صدقہ ہے یا واجب صدقہ ہے، اس کی دو بڑی اور بھی شرائط ہیں، مگر بڑی دو شرائط یہ ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جس کو صدقہ دیا جا رہا ہے وہ شخص مستحق ہو، پہلی بات، خود صاحب نصاب بھی نہ ہو، اور صاحب نصاب نہ ہونے کے ساتھ ساتھ حد درجے کا ضرورت مند بھی ہو، ایک شرط یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے اس کا مسلمان ہونا بھی لازم ہے۔ زکوٰۃ کسے دینی ہے جی؟ ہاں،
ज़कात मुसलमान को देनी है। इस्लाम में टैक्स जो है ना, ये मुसलमान से टैक्स वसूल करना, इसका तस्वुर भी नहीं है इस्लाम में। ये ऐन गैर इस्लामी कानून है। मुसलमान से टैक्स वसूल करके इस्लामी हुकूमत में कहीं भी किसी भी मद में लगाना, खर्च करना, याद रखिए ये शरन किसी मुसलमान से टैक्स की सूरत में वसूल करना हलाल। अल्लाह ने साहिब माल मुसलमान पर साल के बाद ज़कात फर्ज की है। कितना प्यारा निजाम है। ज़कात यानी उसके माल की रेशो के एतबार से क्या होगा कि कुल माल का 40वां हिस्सा उसको देना है, कुल माल का 40वां हिस्सा देना है उसको, और फिर मालदार मुसलमानों से लेकर उन गरीब मुसलमानों पे खर्च करना है। ज़कात के माल में किसी काफिर का हिस्सा, किसी मालदार का हिस्सा नहीं। तो यहां क्या हुआ, महज गुरबा का ख्याल रखा है इस्लाम ने। मालदार मुसलमानों से ज़कात किसी काफिर से नहीं ली जाएगी। काफिर के मुतल्लिक अलग हुक्म है कि वो जिजिया देकर रहेगा। जिजिया क्या है, मुसलमान उसके जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत करेंगे और वो इसकी मुसलमानों को उजरत देगा। क्या देगा, समझ आ गई ना। मुसलमान उसकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत करेंगे इस्लामी मुमलिकत में, और वो मुसलमानों को क्या देगा, जिजिया, यानी इन जितनी भी ये निगरानियां हैं, हिफाजतें हैं, इनकी उजरत देगा, जिसको जिजिया कहा जाता है। लेकिन ये टैक्स जो है ना, ये अल्लाह ताला बस हमारे मुल्क में इस्लाहात फरमा दें। हां, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक, दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, टैक्स अगर ले रहे हैं तो किसी का मालदार होना जुर्म है? क्यों ले रहे हैं जी, मालदार है भाई, मालदार होना जुर्म है। शरीयत ने तो साल बाद उस पर ज़कात लागू कर दी है। शरीयत ने ज़कात लागू की है और आप उस पर टैक्स लागू कर रहे हैं। मालूम यह हो गया कि उसका मालदार होना जुर्म बन गया। समझ आ गई ना जी। मालदार पर शरीयत ने जिंदगी में एक बार हज फर्ज किया है, जितना भी बड़ा मालदार है। कितनी बार फर्ज है, समझ आ गई है। अगर यह बात होती तो फिर सबसे ज्यादा माली इबादात हर साल उस पर लागू होती और हज हर साल उस पर फर्ज होता। लेकिन इस्लाम ने हर साल हज फर्ज नहीं किया। अगर अल्लाह ने इसको माल दिया, जिंदगी में एक बार ये फरीजा अदा कर ले, उसके बाद सारी जिंदगी तो अरबों पति भी रहेगा, तुझ पे फिर दोबारा हज फर्ज नहीं। समझ आ गई। हां, ज़कात इसलिए फर्ज है कि ज़कात इससे लेकर जो इसके कुर्ब जवार में गरीब मुसलमान रहते हैं, उनकी जरूरियात पूरी की जाएंगी। बात समझ आ गई है। जब कुर्ब क़यामत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा और सारी दुनिया में इस्लाम फैल जाएगा, सारी दुनिया में इस्लामी क़वानीन लागू हो जाएंगे, तो मेरे भाइयों हर मुसलमान इतना खुशहाल हो जाएगा, चूंकि हर मालदार मुसलमान पूरी पूरी अपने माल में से ज़कात निकालेगा। गुरबा में वो ज़कात तकसीम हो जाएगी, गुरबा भी मालदार होते चले जाएंगे। फिर एक वक्त आएगा कि लोग ज़कात देना चाहेंगे, ज़कात लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। ज़कात लेने वाला, और इस्लाम ने एक ऐसा दौर देखा भी है, जब फुतूहात का जमाना था तो इस्लाम ने एक दौर देखा भी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो बहरहाल ये तो है फर्ज वाजिब सदके के मुतालिक। अगर अल्लाह के नाम की मन्नत मानी है तो भी उन्हीं को दे सकते हैं जिनको ज़कात दी जा सकती है, और सदक़े फित्र है तो यह भी वाजिब है, यह भी मुस्तहिकीन को दिया जा सकता है, मालदार को नहीं दिया जा सकता। अब आ जाइए नफली सदका की जानिब। नफली सदका जो होता है ये एक लिहाज से दावत के हुक्म में होता है। किसके? नफली सदका दावत के हुक्म में होता है। नफली सदका, नफली सदका जो है ये मुसलमान को भी देना जायज है, गैर मुस्लिम को देना भी जायज है, रिश्तेदार को भी दे सकते हैं, गैर रिश्तेदार को भी दे सकते हैं, हत्ता के सैयद को भी दे सकते हैं, जबकि उनको ज़कात देना जायज नहीं। समझ आ गई है। ये नफली सदका है। इकरामन ये दे सकते हैं, आप किसी को भी चाहें दे सकते हैं, क्योंकि ये नफली सदका है। अच्छा,
اس زمانے میں یہ تھا کہ چونکہ اسلام پھیل رہا تھا اور کفار کو اسلام کے قریب لانا مقصود تھا، تو یہ بھی تھا کہ دل رکھنے کے لیے مؤلفۃ القلوب جو لوگ تھے، یعنی جن کا دل اسلام کی جانب راغب ہو رہا تھا، تو ان کا دل رکھنے کے لیے اسلام نے مستقل ان پر خرچ کرنے کا حکم دیا تھا. ان پہ خرچ کرو، جس کو آج اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں اکرام. کیا کہتے ہیں؟ اکرام کرو ان کا، ان کو کھلاؤ، منہ کھائے آنکھ شرمائے. پھر کیا ہوگا؟ آئیں گے. سمجھ آ گئی؟ ان کا اکرام کرو تاکہ تمہارا انہیں قرب حاصل ہو جائے، تمہارے قریب آئیں گے، تمہاری بات سنیں گے، تمہارا ایمان دیکھیں گے، تمہارا اسلام دیکھیں گے. پھر کیا ہے کہ یہ اسلام ان کے دلوں میں گھر کرنے لگ جائے گا. تو بہرحال نفلی صدقات جو تھے، صحابہ کرام نے کہا کہ ہم یہ صرف مسلمانوں کو دیں گے، کافروں کو نہیں دیں گے. جب نہیں دیں گے یہ مجبور ہو جائیں گے. جاگو بھائی، طاہر بھائی جاگیں ورنہ میں بھی سو جاؤں گا آپ کے ساتھ. جاگ رہے ہیں بھائی؟ ہمت کریں، غیر اللہ کا سہارا چھوڑ دیں بھائی. سمجھ آ گئی ہے؟ یہ بھی غیر اللہ کا سہارا ہوتا ہے. ایک ہاتھ ٹیک کے جب یوں گئے نا پھر گئے. سمجھ آ گئی ہے؟ پھر گئے. ہمت کے مختصر بات ہوگی انشاءاللہ، لیکن کوشش یہ اللہ کرے کہ کوئی نہ کوئی بات ہمارے پلے پڑ جائے. سمجھ آ گئی نا جی؟ پھر انشاءاللہ جب ہم سیکھ کے یہ کام کریں گے اس کا مزہ اور لطف ہی الگ ہوگا. یہ جو انے واہ ہم کیے جا رہے ہیں نا، انے واہ، یہ انے واہ کا پھر معاملہ کچھ اور ہی ہے. لہذا سیکھ کے کریں، کچھ بھی کریں، ہر عبادت کو سیکھنا ہے انشاءاللہ. تو صدقہ بھی عبادت ہے. صحابہ کرام نے یہ سوچا کہ ان پہ خرچ نہیں کریں، روک لیں، تو کیا ہے جی؟ مرتا کیا نہ کرتا، یہ آئیں گے اسلام کی طرف. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، لیس علیک ھداھم، تیری ذمہ داری تھوڑی ہے کہ تو ان کو ہدایت پہ لا کھڑا کر. یہ ہر مسلمان کو خطاب ہے. فرمایا لیس علیک ھدی، تیری ذمہ داری تھوڑی ہے کہ تو ان کو ہدایت پہ لا کھڑا کر اور ساری دنیا کو تو مسلمان بنا دے. ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے خود چاہیں گے اسی کے مقدر میں ہدایت لکھی ہوگی اور ہدایت دیں گے. ورنہ تمہاری یہ سوشل پابندیاں لگانے سے کوئی اسلام قبول نہیں کرے گا. اور اس طرح اللہ تعالیٰ کو اسلام چاہیے بھی نہیں کہ کوئی اگر لالچ میں آئے یا کسی کے اسلام کے خوف کی وجہ سے آئے. نہ اسلام لالچ دے کے اپنی جانب بلاتا ہے، نہ ڈرا دھمکا کے بلاتا ہے. اسلام تو ہے شرع صدر کا نام. یہ سینہ مطمئن ہوگا تو بات بنے گی، ورنہ بات نہیں بنے گی. سمجھ آ گئی؟ تو اس لیے فرمایا ایسا نہ کرو، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ کیا ہے کچھ نہ کچھ ان پہ خرچ کرو. کیوں؟ تم ان کا دل جیت لوگے تو پھر ان کے دلوں میں اسلام گھر کر جائے گا. صحابہ لمبی چوڑی تقریریں نہیں کرتے تھے. صحابہ یہ نہیں کہتے تھے یہ کرو یہ کرو یہ کرو. آج ہمیں تو پتہ نہیں کتنا ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑتا ہے نا، کتنی تشریحات کرنا پڑتی ہیں، کیونکہ ہم تو آ گئے اب فتنے کے دور میں. ہم تو بس اللہ کرے ہمارا ایمان ہی سلامت رہ جائے اور ہم دنیا سے جائیں، اللہ کرے ایمان بچا کے چلے جائیں. صحابہ کا دور تو خیر القرون تھا، وہ تو نور کا زمانہ تھا، ہدایت کا نور 400 پھیلا ہوا تھا. صحابہ کرام ایک ہی جملے میں دعوت دے دیتے تھے، کونو مثلنا، ایمان لے آؤ. ایمان کیا چیز ہے؟ صحابہ کہتے کچھ نہیں کرنا، ہمارے جیسے ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ؟ ہاں جیسے ہم ہیں بس ایسے بن جاؤ. یہ سارے کا سارا اسلام ہے، ہماری ایڑی سے لے کر چوٹی تک اسلام نافذ ہے. کونو مثلنا، ہماری طرح کے ہو جاؤ. اللہ اللہ وہ وقت پھر لائیں. آج تو کوئی کافر اگر خوش قسمتی سے مسلمان ہونا چاہتا بھی ہے تو بدقسمتی سے ہم اس کو اسلام سمجھا نہیں سکتے. کوئی خوش قسمتی سے مسلمان ہونا چاہتا ہے تو بدقسمتی سے ہم اس کو اسلام سمجھا، ٹھیک ہے نا جی. اب وہ آتا ہے تو دیکھتا ہے اچھا اب میں دیوبندی بنوں، میں بریلوی بنوں، میں شیعہ بنوں، میں اہل حدیث بنوں، میں بنوں تو کیا بنوں، کون سا اسلام ٹھیک رہے گا میرے حق میں. کتنی الجھنیں پیدا کر دی ہم نے، کتنی الجھنیں پیدا کر دیں. سیدھی سیدھی بات تھی، اطیع اللہ و اطیع الرسول. اللہ کے قرآن کو سیکھ لیں، اللہ کے نبی کے سنت والے اعمال کو سیکھ لیں، بس یہ پورے کا پورا دین ہے. قرآن و سنت کا نور انشاءاللہ زندگی میں آ جائے گا، فرقوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. سمجھ آ گئی ہے؟ ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لہٰذا جماعتوں کی طرف دعوت نہ دی جائے. بھائی کوئی فلاں جماعت کا رکن بن جائے، تو فلاں جماعت کا رکن بن جا، تو فلاں کا فارم فل کر لے، تو فلاں کی رکنیت اختیار کر لے. نہیں، اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے. اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے. اسلام کا مزاج ہے اسلم تسلم. اسلام لے آؤ. کیا کرو؟ اسلام لانا ہے. کسی جماعت کا رکن
نہیں، اسلام لانا ہے. اسلام کیا ہے؟ فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے. اور اگر اس کو مختصر کریں کہ کیسے یہ سمجھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جو چاہتا ہے کہ میں اللہ کا کہنا مانوں، میرے نبی کا کہنا مان لے، سمجھ تو نے اللہ کا کہنا مان لیا. میرے نبی کے ایک ایک طریقے کو زندہ کر لے، سمجھ کے تو نے اللہ کے احکامات کو پورا کر لیا. کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سارے حکموں پر عمل کر کے امت کو دکھایا. سمجھا گئی؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اسوہ حسنہ، آئینہ ہوتا ہے نا، آئینہ. آئینہ اگر صاف شفاف ہو تو اس میں چہرے کے خد و خال صاف شفاف دکھائی دیتے ہیں، اور اگر وہ میلا ہو، دھندلا ہو تو بھئی چہرہ صاف دکھائی دے گا کیا؟ نہیں دے گا. ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو آئینہ ہے وہ بالکل صاف شفاف ہے. کسی نے اگر اپنی زندگی ڈھالنا ہو تو میرے نبی کے سیرت والے آئینے کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی آسانی سے ڈھال سکتا ہے، کیونکہ وہ میلا کچیلا شیشہ نہیں ہے، وہ بالکل صاف شفاف. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور یاد رکھنا سنت کیا چیز ہے. سنت ساری دنیا میں ایک طرح کی ہوگی، اور بدعت ہر محلے میں الگ، ہر گلی میں الگ، ہر خاندان میں الگ، ہر شہر میں الگ. پھر شہر کی بدعت الگ ہوگی، گاؤں دیہات کی بدعت الگ ہوگی. سمجھ آ گئی ہے؟ جہاں یہ ڈفرنٹ آنے لگے سمجھ آئیں کہ یہ دین نہیں ہے. بدقسمتی سے یہ دین نہیں ہے. دین کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اور سنت کیا ہے؟ سنت سدا بہار ہے، بین الاقوامی ہے، جس سے کہتے ہیں انٹرنیشنل ہے. سنت ساری دنیا میں ایک ہوگی، ہر زمانے میں ایک ہوگی. سنت آپ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا سنت ہے نہیں ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے پاکستان والوں کے لیے سیدھے ہاتھ سے کھانا سنت ہو، انڈیا والوں کے لیے الٹے ہاتھ سے کھانا سنت ہو سکتا ہے؟ نہیں. سنت جو ہے ساری دنیا میں ایک. اور آپ علیہ السلام کے زمانہ سے چلی ہے تو تا قیامت یہی سنت ہی رہے گی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اللہ اکبر. چلیں اور طرف بات چلی گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جبری طور پر کسی کو مسلمان نہ بناؤ، لالچ دے کر بھی مسلمان نہ بناؤ. آج بہت سارے ایسے جھوٹے مذاہب ہیں جو لوگوں کو صرف پیسے کا لالچ دے کر کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مل جاؤ. قادیانیت کیا کر رہی ہے آج؟ اٹلی کا ویزا لگوا دیں گے، جرمنی کا ویزا لگوا دیں گے، لندن کا ویزا لگوا دیں گے، وہاں شادی بھی کرا دیں گے، کام بھی دلوا دیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. نوجوان، آج کے نوجوان کو چاہیے کیا؟ ہاں بھئی یورپ کا ویزا مل جائے، شادی بھی مل جائے، اور وہاں پیسہ اور نوکری بھی مل جائے، اور کچھ چاہیے؟ بہت جلد ایمان کا سودا ہو جاتا ہے، بہت جلد ایمان کا سودا ہو جاتا ہے. اور میرے اللہ اکبر، بس اللہ تعالی ایمان کی حفاظت فرمائے. ہمارے دور حدیث کے ایک ساتھی تھے، منڈی بہاؤدین سے ان کا تعلق تھا. اتنے قابل تھے، اتنے قابلیت میں وہ بے مثال تھے. عبارت پڑھتے تھے، ایسے عبارت پڑھتے تھے کہ کہیں اٹکن نہیں آتی تھی. بخاری کی عبارت پڑھنا، ترمذی کی عبارت پڑھنا، مسلم کی عبارت پڑھنا اور تکرار کرانا. بہت قابل تھے. جب ششمائی امتحان ہوا درمیان سال کے، جب ششمائی امتحان ہوا تو اچانک گھر گئے اور واپس نہیں آئے. ان کے اور بھی ساتھی ان کے علاقے سے تھے، تو انہوں نے آ کر بتایا کہ وہ قادیانی ہو گئے ہیں اور وہ اٹلی چلے گئے ہیں. ان کو کسی نے جھانسا دیا، لالچ دیا، اور جناب علی بس گئے کام سے. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے ہاں قابل ہونے سے کام نہیں ہے، اللہ کے ہاں اپنے آپ کو قبول کروانا ہے. اللہ کے ہاں مقبولیت ہو جائے یہ بڑی بات ہے، قابلیت اللہ کے ہاں نہیں چلتی کوئی قابل کتنا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے ہمیشہ خاتمہ بالایمان کی دعا کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی مرتے دم تک ایمان سلامت رکھے. فرمایا وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، تم اس لیے خرچ نہیں کرو کہ کوئی اسلام میں آ جائے، اس لیے خرچ نہیں کرو، اس لیے مٹھی بند نہیں کرو کہ ان کو تنگ کریں گے تو ان کے یہ مجبور ہو کر آئیں گے. ایسا نہیں ہے. فرمایا وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، تم خرچ کرو، جو کچھ خرچ کرو گے یہ تمہارے اپنے کام آئے گا. یعنی جس پر خرچ کرو گے دنیا میں اس کے کام آ جائے گا، لیکن آخرت میں
تمہارے کام آئے گا. وہ ایمان لائے یا نہ لائے, لیکن تمہیں میں اللہ اس کا پورا پورا اجر عطا فرماؤں گا. اس لیے تم یہ فکر چھوڑ دو کہ ہم نے خرچ کیا تو غیر مسلم رشتہ دار پہ کر دیا تو کیوں کیا. وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ, لیکن پھر فرمایا تب اجر دوں گا کہ خرچ کرنے میں تمہارے دلوں میں رضا اللہ کی مقصود ہوگی. نیت کی طرف اشارہ کر دیا کہ نیتیں ٹٹول لیا کرو, کہیں نیت میں گڑبڑ نہ ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں خرچ کروں گا رشتہ دار کہیں گے واہ واہ کمال کا مند ہے, اچھا میں خرچ کروں گا میں رشتہ داروں کو کھلاؤں پلاؤں گا تو رشتہ دار مجھے برادری کا بڑا مانیں گے. یہ بھی ہوتا ہے نا کہ میں خرچ کروں گا میں بے لوس ہو جاؤں گا تو برادری کے لوگ میرے پاس فیصلے کرانے آئیں گے, پھر کیا ہے میں برادری کا سرپنچ بن جاؤں گا. میرے بھائیو سرپنچ بھی بن جائیں گے, بڑے بھی بن جائیں گے, نام بھی مل جائے گا, لیکن اگر اللہ کی رضا نہیں ہے تو یہاں جو خرچ کیا وہ یوں سمجھیں کہ لٹ گیا ہے آپ کا. سمجھ آ گئی؟ مال بھی گیا اعمال بھی گئے, نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی. اس لیے نیت کی اصلاح بہت ضروری ہے. وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم, فرمایا جو کچھ بھی تم مال میں سے خرچ کرو گے یوفى الیکم, اگر اللہ کی رضا کے لیے کیا تو اس کا تمہیں پورا پورا بدلہ ملے گا. اشارہ کر دیا کافر پہ تم نے کیا تو بھی, مومن پہ کیا تو بھی, کیا اللہ کی رضا کے لیے ہے. ایک یعنی انسانیت کے ناطے پہ جو نفلی صدقہ دینا ہے وہ کس طرح دینا ہے, وہ انسانیت کے ناطے اگر تم نے دیا ہے تو بھی میں اللہ اس کا تمہیں پورا پورا بدلہ دوں گا. وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ, اور تمہارا حق نہیں مارا جائے گا, تمہارا حق نہیں مارا جائے گا کہ کوئی دن قیامت کی یہ شکوہ کرے یا اللہ میں نے خرچ زیادہ کیا تھا بدلہ کم مل رہا ہے. فرمایا ایسا نہیں ہوگا. لیکن یہ تو ہیں کافر, لیکن فرمایا زیادہ بہتر خرچ کرنا کہاں ہے. یہ تو عمومی بات تھی, یہ تو خصوصی طور پر کہا گیا نا کہ بھئی تم کافروں کو اسلام میں لانے کے لیے اس طرح بلیک میل نہ کرو اپنے صدقات کے ذریعے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ صدقات کے ذریعے انہیں بلیک میل نہ کرو, لالچ دے کر اسلام میں نہ لاؤ. کافر لالچ دے کر, یہود و نصارہ لالچ دے کر کفر کی طرف تو لے جا رہے ہیں مسلمانوں کو, لیکن مسلمان کو کافر کو لالچ دے کر اسلام میں لانے کی اجازت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر اس طرح لالچ کے بلبوتے پر کوئی آئے گا تو یہ اسلام کے ساتھ وفادار رہے گا؟ یہ تو سب سے پہلے کیا ہوگا, پیٹ سامنے رکھے گا, سب سے پہلے اپنی ذات, سب سے پہلے اپنی ضروریات. اور جو اسلام کے لیے آئے گا وہ بے لوث ہو کے آئے گا, وہ اسلام کے نام پر اپنی گردن پیش کر دے گا. جاگ رہے ہیں بھائی؟ اللہ کرے جاگ جائیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. فرمایا عمومی طور پہ تم کر سکتے ہو, لیکن دیکھو پھر آگے فرمایا اب ہم تمہیں بتاتے ہیں سب سے بہتر مصرف کیا ہے. نفلی صدقہ بھی دینا چاہتے ہو, سب سے بہترین مصرف کیا ہے؟ کون ہے؟ فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ, وہ ضرورت مند لوگ جو اللہ کے راستے میں محصور ہیں, اللہ کے راستے میں روک دیے گئے ہیں. یہ کون ہے؟ اللہ کے راستے میں روک دیے گئے ہیں کہ لا یستطیعون ضربا فی الارض, وہ زمین میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے. چلنے پھرنے سے مراد ہے تجارت, محنت, مزدوری کا ان کے پاس وقت نہیں ہے. فی سبیل اللہ سے مراد یہ ہے اللہ کا دین پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں, اللہ کا دین پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں, یا مجاہدین فی سبیل اللہ ہیں جو اللہ کے دین کی چوکیداری میں مصروف عمل ہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ جن کو لازمی بات ہے جو سرحدوں پہ اللہ کے دین کا پہرا دے رہے ہیں, بھائی وہ دکان کھول کے بیٹھ سکتے ہیں, تجارت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اگر یہ سارے کے سارے بازار میں آ جائیں تو پھر اسلام کی ہاں جی بعض لوگوں کا سونے کا سٹائل واہ ہوتا ہے سو بھی رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ سر بھی ہلا رہے ہوتے ہیں, عبید بھائی کی طرح. میں انشاءاللہ سونے نہیں دوں گا آپ کو مرنے سے پہلے پہلے, ہاں بے فکر ہو جائیں, کوئی نہیں سوئے گا انشاءاللہ. آپ ناراض تو نہیں ہوتے؟ کوئی ایک ساتھی سو رہا ہوتا ہے نا تو پتہ نہیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے اللہ نے میرے دماغ سے ساری بات چھین لی ہے. کیوں؟ جب آپ جاگ رہے ہوتے ہیں تو القاء ہو رہا ہوتا ہے, پھر آپ جاگیں, درود شریف پڑھیں, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم. نیند کا غلبہ ہونے لگے تھوڑی حیت بدل لیا کریں بیٹھنے کی. سب سے بہترین حیت کیا ہے؟ تشہد کی حالت ہے.
اس میں شیطان کا غلبہ نہیں ہوتا ہے تشہد کی حالت. اور یہ سہارا نہیں لیا کریں, سمجھے نا جی. چلیں تو فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ, بہترین خرچ کرنے کا مقام کیا ہے؟ ان لوگوں پہ خرچ کرو جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے ہیں. اللہ کا راستہ سے مراد حضرات مفسرین کرام نے یہاں تفصیلات لکھی ہیں. فرمایا مجاہدین فی سبیل اللہ بھی ہیں جو اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے سرحدوں پہ پہرا دے رہے ہیں, کفار کے مد مقابل وہ کھڑے ہوئے ہیں. اب باقی امت مسلمہ سکون سے زندگی گزار رہی ہے, اگر وہ بھی آ کر اسی طرح جو ہے نا لمبی تان کے سو جائیں, یا وہ بھی آ کر دنیا کے کاروبار میں مشغول ہو جائیں, تو کیا اسلام کو خطرہ لاحق ہوگا؟ نہیں ہوگا. سارے عالم اسلام کو خطرہ لاحق ہو جائے گا. اب کیا ذمہ داری ہے؟ فرمایا جو اسلام کی حفاظت کے لیے سرحدوں پہ پہرے دے رہے ہیں, دیگر مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خون پسینے کی کمائی میں سے ان پر خرچ کریں. بہترین انداز بتا دیا, ان پر خرچ کریں تاکہ ان کو کسی قسم کی ضرورت پیش نہ آئے. ان کے گھر پیچھے بیوی بچے معاملات ہیں, اگر وہ لوگ پریشان ہو گئے تو دین کا ایک بڑا شعبہ متاثر ہو جائے گا. نمبر 2, فی سبیل اللہ سے مراد ہے دین پڑھنے والے طلباء, جن کو دین کے راستے میں, اللہ کے راستے میں روک دیا گیا, یعنی ان کو مشغول رکھ دیا گیا ہے. اب جو رات دن دین پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں, دن بھی سبق پڑھ رہے ہیں, رات میں بھی سبق پڑھ رہے ہیں, دن میں اسباق ہیں, رات میں مطالعہ تکرار ہے, بھائی ان کے پاس مزدوری کا وقت بچے گا؟ تو اب کیا ہے؟ لازمی بات ہے, مسلمان کیا ہے, اپنے حلال کمائی میں سے, خون پسینے کی کمائی میں سے ان اللہ کے مہمانوں پہ خرچ کریں, دینی مدارس کے طلباء, ان پہ خرچ کریں. اسی طرح الذین احصروا فی سبیل اللہ, وہ علماء جو دین سکھا رہے ہیں, دین پڑھا رہے ہیں, اگر وہ کیا ہے دکان کھول کے بیٹھ جائیں, وہ تجارت کے لیے نکل پڑیں, وہ محنت مزدوری کے لیے نکل پڑیں, تو کیا خیال ہے دین کا شعبہ متاثر ہوگا؟ نہیں ہوگا. اس لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں حضرات صحابہ کرام کی مجلس شورا نے یہ مشورے سے یہ معاملہ طے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باقاعدہ طور پہ تنخواہ, ان کا مشاعرہ, ان کا وظیفہ مقرر کر دیتے ہیں. کیوں؟ اگر وہ تجارت کریں گے یا محنت مزدوری کرنے جائیں گے تو یہاں مسلمانوں کے معاملات کون دیکھے گا؟ خلیفۃ المسلمین ہیں, یہاں مسجد نبوی میں ان کی ذمہ داریاں ہیں, لوگوں کے فیصلے کرنے ہیں, قضیے چکانے ہیں, یہاں پر آنے والے وفد ہیں, ان کے معاملات ہیں, کتنی جہادی جماعتوں کو روانہ کرنا ہے اور دین اسلام کی تبلیغ کے لیے جماعتوں کو روانہ کرنا ہے, یہاں دین سیکھنا سکھانا ہے. اگر خلیفۃ المسلمین بھی تجارت کے لیے نکل گئے شہر میں, شہر سے باہر کہیں چلے گئے, تو دین کا بڑا شعبہ متاثر ہو جائے گا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے, ایمان والوں کے پہلے خلیفہ سے ہی باقاعدہ طور پہ مسلمانوں نے وظیفہ مقرر کیا تاکہ وہ اپنے گھریلو اخراجات اور معاملات سے جو ہے نا وہ بے فکر ہو جائیں. پھر اس کے بعد آگے چلتا رہا اور پھر اسلام کے اندر یہ مستقل طور پہ چل رہا ہے. اسی طرح وہ علماء ہیں جو دین کا کام کر رہے ہیں, اگر وہ تجارت یا محنت مزدوری کے لیے نکل پڑے اور مشغول ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ پھر کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ملے گا, کوئی قرآن پڑھانے والا نہیں ملے گا, کوئی حدیث پڑھانے والا نہیں ملے گا, کوئی دارالافتاء میں بیٹھ کر فتویٰ لکھنے والا ملے گا. بھائی ہاں جی, ہم تو فری میں دیکھیں, جس بھی ادارے میں چلے جائیں ماشاءاللہ 8-8, 10-10, 20-20, 25-25 مفتیان کرام بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب وہ فتوے لکھ رہے ہیں. اچھا جی, ہم کیا ہے جناب جا کر صرف وہاں پہ کاغذ جمع کرا دیتے ہیں, پھر ہفتہ 10 دن بعد جا کے آرام سے لے کے, ہمیں پتہ بھی نہیں کہ انہوں نے راتوں میں جاگ کر ہمارے مسئلے کے لیے کتنی کتابیں کھنگالی ہوں گی, کتنی محنتیں کی ہوں گی انہوں نے الجھا ہوا مسئلہ سلجھا دیا ہے. کبھی جائیں وکیل سے اپنے کسی چھوٹے سے کیس کے متعلق مشورہ کرنے کے لیے, کیا ہوگا؟ سب سے پہلے مشورے کی فیس الگ ہے, پھر کیس لڑنے کی فیس الگ ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ جاتے پہلے سب سے پہلے جو دفتر میں ناظم بیٹھے ہوتے ہیں مدرسے کے, سب سے پہلے ان کی فیس ہوتی جی آپ سے مشورہ کرنا ہے, یہ مسئلہ ہے ہمارا, کیا کریں. آگے پھر وہ کیا کرتے, مشورہ دے کر آگے بھیجتے, 5-10 ہزار یہاں فیس لگتی, پھر آگے مفتی کے پاس جاتے, پھر وہاں فتویٰ, کیس ہے نا بھائی, مستقل کیس ہے, اس کیس کے حل کرنے کی فیس ہوتی. کیا خیال ہے ہمارے لیے مشکل پیدا ہوتی نہ ہوتی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ملک میں پیدا فرمایا ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے دین کے ورثاء ہمیں بہتات میں عطا فرمائے.
समझ आ गई है? बहुतात में अल्लाह ने अता फरमाए हैं। कराची शहर में देखें, आपको सैकड़ों नहीं हजारों दारुल इफ्ता मिल जाएंगे, हजारों मुफ्तियाने किराम मिल जाएंगे। आपको दूर कहीं नहीं जाना पड़ेगा, मसला वहीं बैठे बैठे हल। हाँ जी, 5 मिनट में मसला हल। अल्लाह ताला इस वतन को सलामत रखे ता कयामत रखे। अल्लाह ताला हमारी नजरियाती जोग्राफियाई हर सरहद की हिफाजत फरमाए। तो चुनाचे फरमाया कि खास तौर पे किन पे खर्च करो, लिल फुकारा इल्लदीना उहसिरू फी सबीलिल्लाह, उन लोगों पर जो अल्लाह के रास्ते में मसरूफ अमल हैं, अल्लाह के दीन के सीखने सिखाने के मामले में मसरूफ अमल हैं, कि ला यस्ततीऊन ज़रबन फिल अर्द, फरमाया उनके पास, उनको ताकत ही नहीं है कि वो मुल्क में चलें फिरें, यानी तिजारत करने के लिए, तिजारती सफर के लिए उनके पास ना वक्त है और ना ही उनको तजर्बा इन कामों का, वो दुनिया कमाने के लिए नहीं जा सकते। आगे फरमाया, या अल्लाह हमें क्या पता चलेगा किस पे खर्च करें? फरमाया यहसबुहुमुल जाहिलु अगनिया मिन अत्ताफुफ, फरमाया नावाकिफ बंदा तो उनको ऐसा समझता है अगनिया, क्या है भाई? अगनिया, मालदार हैं। क्यों मालदार समझता है? मिन अत्ताफुफ, इसलिए कि सवाल नहीं करते, सवाल नहीं करते, सफेद कपड़े पहनते हैं, समझ आ गई ना जी, साफ रुमाल रखते हैं और साफ सुथरे रहते हैं। क्यों ना साफ सुथरे रहें, नमाजें नहीं पढ़ानी है आपको? हाँ भाई, क्या नमाज पढ़ाना कम जिम्मेदारी है? जैसे कैसे आए मैले कुचैले कपड़ों से, जैसे माशाल्लाह मसाजिद में आप देखते हैं, समझ नहीं, सर से लेकर पांव तक बिल्कुल मैले कुचैले कपड़े, काम वाले अल्लाह अकबर आके खड़े हो गए। ओ भाई, किसके दरबार में आके खड़े हो रहे हैं? जरा सोचें, किसके दरबार में खड़े हो रहे हैं? एक थाने के एसएचओ को मिलने के लिए जाना हो, क्या ख्याल है इसी तरह काम से उठ के चले जाएंगे? हाथ काले और चेहरे पे भी जनाबे अली वो आयल वायल लगा हुआ, कपड़ों पे भी लगा हुआ, जा रहे हैं कहां जी? वजीर आजम को मिलना है। चलेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करते ऐसा काम हम। अच्छा चलें, किसी की वलीमा में जाना है, जाना गवारा होगा? आप कह सकते हैं कोई बात नहीं यार, मैं तो मैकेनिक हूं, गाड़ियां बनाता हूं, इस तरह हो जाता है मेरा, तो कोई मसले, मैं तो खरादियां हूं, मेरा तो काम ही ऐसा है, कोई बात नहीं भाई, मेरा तो काम ही क्या है, वो रंगसाज हूं, ये चलता है इसी तरह, मैंने वो काम वाले कपड़े पहन के मैं वलीमे में शरीक होने आ गया। लोग बातें बनाएंगे नहीं बनाएंगे? अच्छा, हमें भी बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन किसके दरबार में आके खड़े हो रहे हैं? अहकमुल हाकिमीन के दरबार में खड़े हैं, जैसे मैले कुचैले थे आके अल्लाह अकबर। नहीं भाई नहीं, याद रखिएगा, याद रखिएगा, नमाज इतना अजीम अमल है, नमाज के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास अपना लिबास मुकर्रर फरमा रखा था, और जुमा के लिए आप अलैहिस्सलाम ने अलग लिबास मुकर्रर फरमा रखा था। खास जुमा के दिन आप अलैहिस्सलाम मखसूस लिबास पहना करते थे, और शब ख्वाबी का लिबास वो नहीं होता था जो नमाज का लिबास होता था। जब सोना है तो लिबास और है, नमाज के लिए जाना है तो लिबास और। सूरह नूर के अंदर इसकी तफसीलात हैं, इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो कभी वहां पर अल्लाह ताला ने तफसीलात बयान फरमा दी। फरमाया 3 औकात ऐसे हैं जिनमें, जो पर्दे के औकात हैं, और फरमाया उनमें तुम लिबास उतार के रखते हो। तदऊन सियाबकुम, तुम कपड़े उतार देते हो। क्या मतलब है? फरमाया उसमें मिन ज़हीरा, दोपहर के वक्त जो कैलूला करते हो, भले वो 15 मिनट का 20 मिनट का कैलूला भी करना हो, तो भी लिबास तब्दील करके सोना है। इसके बाद चूंकि जोर की नमाज पढ़नी है, या अगर जोर पढ़ के कैलूला करने लगे तो फिर असर की नमाज पढ़नी है, तो नमाज के लिए ऐसा लिबास हो जो बेदाग हो, साफ सुथरा हो, जिसमें दिल लगे अल्लाह के दरबार में जा रहे हैं। ऐसा नहीं बराबर में खड़ा हुआ नमाजी भी हमारी वजह से तंग हो जाए कि भाई किसके साथ में खड़ा हो गया हूं। हाँ जी, जैसे मसला है ना शरी कि मस्जिद में तुम लहसुन, कच्ची लहसुन और कच्ची प्याज खाकर नहीं जा सकते, इसलिए कि इसकी बदबू की वजह से फरिश्तों को तकलीफ पहुंचती है और फरिश्ते फिर बद्दुआएं देते हैं, तो पसीने की बदबू चलती है। समझ आ गई? अल्लाह ताला हम सबको दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए। तो फरमाया यहसबुहुमुल जाहिलु अगनिया मिन अत्ताफुफ, नावाकिफ बंदा उनको मालदार समझता है, मिन अत्ताफुफ, इसलिए कि सवाल नहीं करते, उनकी जाहिरी हैयत देखकर, जाहिरी कंडीशन देखकर, ये तो भाई बड़े मालदार हैं, समझ आ गई, इनके पास तो बहुत माल है, क्यों मांगते ही नहीं है? अल्लाह ताला ने फरमाया तारिफुहुम बिसीमाहुम, वो तेरे से मांगेंगे नहीं, बस तू उनकी ज़ाहिरी हालत देख के ही समझ आया कर।
تعرفہم بسیماہم، ان کی نشانیوں سے سمجھ جا کہ واقعی یہ ضرورت مند ہیں. لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کرتے. لپٹ کے سوال کرنا سے مراد یہاں ہے وہ بھکاری نہیں ہیں. جیسے بھکاریوں کی طبیعت ہوتی ہے نا، آئے تو گلے پڑ گئے. سمجھ آ گئی نا جی؟ آپ جتنا جان چھڑائیں، جو پیشہ وار ہوتے ہیں جان چھوڑ دیں کیا؟ سمجھ آ گئی؟ وہ تو پیترے بدل بدل کے آتے ہیں، مورچے بدل بدل کے آتے ہیں. فرمایا لا یسألون الناس الحافا، جو حقیقی ضرورت مند ہوتے ہیں وہ اس طرح بھکاریوں کے انداز میں سوال نہیں کرتے ہیں. وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، فرمایا تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اپنے مال میں سے، فرمایا ان اللہ بہ علیم، میں اللہ سب جانتا ہوں. تم نے مجھے دینا ہے، یہ مت سمجھو کسی اور کو دے رہے ہو. میری مخلوق پر خرچ کیا ہے تو یوں سمجھو میں اللہ کو دیا ہے، اور میں اللہ کو دیا تو میں اللہ اسے خوب واقف ہوں. الذین ينفقون، یا اللہ کب کب خرچ کریں اور کیسے خرچ کریں؟ فرمایا الذین ينفقون اموالہم باللیل والنہار، فرمایا وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات میں بھی دن میں بھی. یہ اصل میں تمام اوقات مراد ہیں کہ دن ہو تو بھی خرچ کرتے ہیں، رات ہو تو بھی خرچ کرتے ہیں، دن سے لے کر رات تک، رات سے لے کر دن تک، یعنی ہر گھڑی میں وہ اپنا مال اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں. اللہ کے لیے ان کی تجوریاں کھلی ہوئی ہیں اور اللہ کے لیے ان کے ہاتھ وسیع اور فراخ ہیں. اور کیسے خرچ کرتے ہیں؟ کیفیت کیا ہے؟ سرا وعلانیہ، فرمایا کبھی کبھی تو چپکے سے مٹھی میں دے دینا، سرن چپکے سے، علانیہ اور کہیں دکھا کر. وہاں وہی بات ہے، ترغیب دینا مقصود ہے تاکہ دوسرے بھی کیا ہے یہاں خرچ کریں. فرمایا رات دن خرچ کرنے والے اور کیفیات بھی خرچ کرنے کی ایسی ہیں جیسی ضرورت، تو سنو فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا ثواب ان کے پروردگار کے پاس موجود ہے. کوئی مت سمجھے کہ میرا ثواب پتہ نہیں ضائع ہو گیا، یہ دیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، ارے دیا تھا پتہ نہیں وہ کس کھاتے میں ہوگا. فرمایا نہیں نہیں، تم نے دیا، میں اللہ سب کو جانتا ہوں، پائی پیسہ میں اللہ کے ہاں تمہارا موجود ہے اور اس کا پورا پورا اجر عطا فرماؤں گا. ولا خوف علیہم، نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، نہ کوئی غم ہوگا. کیا مطلب ہے؟ جب موت کا وقت آتا ہے ایسے لوگوں پر تو فرمایا آگے کا کوئی خوف نہیں ہے کہ کیا بنے گا، بالکل دل مطمئن ہو جاتا ہے موت کے وقت، کیونکہ فرشتے سامنے آتے ہیں نورانی چہروں والے، جنت کا کفن لے کر، اور جنت کی حوریں جنت کے پردے ہٹا کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں. سمجھ آ گئی؟ وہ منظر بھی بڑا عجیب ہوتا ہے. تو وہاں تو دوستی ہی دوستی، استقبال ہی استقبال کی فضا بن جاتی ہے. تو فرمایا ان کے لیے آگے کا کوئی خوف نہیں ہے. ولا ہم یحزنون، اور اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنے والوں کے دل میں پیچھے کا کوئی غم نہیں ہوتا. بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، میرا وقت آ گیا ہے، پتہ نہیں ان کا کیا ہوگا، کوئی غم نہیں. بیوی کا کیا بنے گا، کوئی غم نہیں. دکان کا کیا بنے گا، کوئی غم نہیں. اللہ تعالیٰ دنیا سے اس حال میں لے جاتے ہیں کہ سارے غموں سے نجات مل جاتی ہے، سارے غموں سے اللہ بے غم کر کے دنیا سے لے جاتے ہیں. دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کو ان عظیمتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ.